ایک دور دراز خاموش اور سادہ سے گاؤں میں ایک غریب مگر باایمان نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کے پاس نہ دولت تھی نہ کسی بڑے آدمی کا سہارا، بس ایک بوڑھی ماں تھی اور دل میں اللہ پر کامل یقین۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا، کبھی کھیتوں میں کبھی بازار میں بوجھ اٹھا کر، اور رات کو جب سب سو جاتے تو عبد الرحمن اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر خاموشی سے دعا کرتا، اے اللہ، اگر میری زندگی میں کوئی بہتری لکھی ہے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے ہر آزمائش میں صبر عطا فرما۔ ایک رات عبد الرحمن کام سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا اور اسے جنگل سے گزرنا پڑا۔ یہ وہی جنگل تھا جس کے بارے میں گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ وہاں عجیب آوازیں آتی ہیں۔ اچانک عبد الرحمن کے کانوں میں ایک کمزور سی آواز پڑی، کیا کوئی ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا مگر قدم پیچھے نہ ہٹے۔ وہ آواز کی طرف بڑھا۔ جنگل کے بیچ ایک ویران حویلی کھڑی تھی جس کے اندر ہلکی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ عبد الرحمن نے اللہ کا نام لیا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ ایک اداس لڑکی زنجیروں میں جکڑی ہوئی خاموش آنسو بہا رہی تھی، مگر وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ ایک جنوزادی تھی۔ الف جنوزادی نے لرزتی آواز میں کہا، انسان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھ سے سب ڈرتے ہیں۔ عبد الرحمن نے نرمی سے جواب دیا، میں نے کسی کو تکلیف میں دیکھا اس لیے آ گیا۔ مخلوق چاہے کوئی بھی ہو، مدد کرنا فرض ہے۔ یہ سن کر جنوزادی حیران رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس نے ظلم کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو ایک ظالم جن نے اسے یہاں قید کر دیا۔ برسوں سے وہ آزادی کی منتظر تھی۔ عبد الرحمن نے اللہ کا نام لے کر زنجیروں کو ہاتھ لگایا اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں اور جنوزادی آزاد ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکر اور حیرت کے آنسو تھے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ عبد الرحمن اسے صبر، شکر اور اللہ پر یقین کے بارے میں بتاتا اور جنوزادی اپنی دنیا کے راز سناتی۔ آہستہ آہستہ جنوزادی کے دل میں عبد الرحمن کے لیے عزت محبت میں بدل گئی۔ ایک دن اس نے کہا، عبد الرحمن، میں تمہیں دولت، طاقت اور آسائشوں سے بھری زندگی دے سکتی ہوں، بس میرے ساتھ میری دنیا میں چل لو۔ یہ عبد الرحمن کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک طرف دولت، طاقت اور ایک جنوزادی، دوسری طرف اس کی بوڑھی ماں، اس کا ایمان اور سادہ زندگی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتا، مگر میں اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اور اللہ کی رضا کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ سن کر جنوزادی مسکرا دی۔ اس نے کہا، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ اصل طاقت جنوت کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ وہ روشنی میں بدلنے لگی اور جاتے جاتے بولی، تم نے مجھے بھی اللہ پر یقین کرنا سکھا دیا۔ اگلی صبح عبد الرحمن گاؤں واپس آ گیا۔ وقت کے ساتھ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اسے باعزت روزگار ملا،
ماں خوش رہنے لگی اور لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ماں کی خدمت ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ ہماری خواہش سے بہتر ہوتا۔